تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت۔ انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ یہ کرنے ہیں، آخر تک دیکھنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ خوب علم دین حاصل ہونے کی امید ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالات تو میرے پاس بہت سارے یہاں پہ موجود ہیں جو مجھے کرنے ہیں، لیکن ایک سوال وہ جو پرسنل بھی ہے اور یوں کہہ لیجیے عوام کی ترجمانی بھی ہے، آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں یا آپ میں سے بہت سوں کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، میں تو چاند نہیں دیکھ پایا اور آپ نے دیکھ لیا، اگرچہ تاخیر سے دیکھا، رات کو 10 بجے کے آس پاس آپ نے اعلان کیا، ایسا کیا ہوا، کیسے ہوا، اور وہ کون سی اینک تھی جس سے آپ نے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کمیٹی جہاں بھی بیٹھتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں چاند نظر بھی آئے۔ پشاور میں ہمیں سورج نظر نہیں آیا، یعنی ہم 20 منٹ پہلے غروب سے جب گئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا ہے ہم نے چھت پر جا کر، تو سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اتنے گھنے بادل تھے۔ ٹھیک۔ سب شہروں میں سے کیفیت نہیں تھی، اور اس کے بعد تو رات کو پشاور میں مسلسل بارش ہوتی رہی ہے۔ کمیٹی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ وہ اگر ہمیں نظر آ جاتا ہے تو ہم ان گواہیوں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ پورے ملک سے جو گواہیاں موصول ہوتی ہیں تو پھر ان گواہیوں پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جسٹس سسٹم جو ہے ہمارے ملک میں ہے، جی چھوٹی کورٹ سے لے کے بڑی کورٹ تک جی نظام کام کر رہا ہے۔ تو رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے یہ بھی ایک قضا کمیٹی ہے، ٹھیک، فیصلہ ساز کمیٹی ہے، جو گواہیاں لینے کے بعد اس پر اطمینان کرنے کے بعد ایک فیصلہ کرتی ہے، اور یہ فیصلہ قضا کے حکم میں ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر مجرم اقبال جرم بھی کر رہا ہو نا، اس کا فیصلہ بھی سالوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ اگلے مرحلے میں ہو جانا چاہیے۔ صحیح عہد صحابہ میں تو یہی ہوتا تھا جی، اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجرم خود جا کے پیش ہو جاتا ہے کہ جی میں نے جرم پیش ہو جاتا ہے، جی اس کے باوجود اس کا فیصلہ سالوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ گواہی کوئی عام چیز تو نہیں ہے نا۔ گواہی جب آئے گی تو اس کی تفتیش ہوگی۔ بہت ساری گواہیاں فون پر آتی ہیں، فون پہ کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے کہ جی میں فلاں شہر میں ہوں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ یہ جس جگہ کا دعویٰ کر رہا ہے آیا وہاں موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مقامی علماء کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس گواہی پر فیصلہ کیا ہم نے، بہاولپور کی گواہی، یہ ہمیں موصول ہوئی ہے 8:45 بجے۔ یعنی اس سے یہاں پہ میں تھوڑا سا، آپ جو بیان کرنے لگے، آپ کو گواہی آ گئی پہلے، جی، پھر گواہی آنے کے بعد بھی اس کی تفتیش کرتے ہیں آپ، اس کو ایسی قبول نہیں کرتے؟ دیکھیے، بہاولپور والے گواہی کو شروع سے لے کر آخر تک میں نے ہی تفتیش کیا، ٹھیک ہے، اور گواہ سے بات چیت ہوئی، اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنا لیٹ کیوں ہمیں رابطہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس نمبر ہی نہیں تھا کسی کا، میں کسی بندے کے پاس آیا، ایسے انٹرنیٹ پر کوئی نمبر ڈھونڈا، پھر آ کے ہم نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا۔ حالانکہ وہ مسجد کے متولی تھے اور اس مسجد کے امام صاحب بھی موجود تھے وہاں پر۔ تو ہم نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ انجمن امداد باہمی ہو، جی کہ ایک بندہ ڈمی کھڑا کر دیا۔ صحیح، ہم نے پوچھا آپ کے علاقے میں یہ بتائیں کوئی اور عالم ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قریب میں کون عالم ہے؟ تو انہوں نے ایک اور مسجد کے امام صاحب اور خطیب تھے، ان کا نام بتایا۔ ہم نے ان کا فون نمبر لیا، ٹھیک، ان کو کنونس کیا کہ گواہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ہمارے نائب بن کے گواہی وصول کریں۔ ٹھیک، حالانکہ خبر کافی تھی، رمضان میں خبر کافی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کو اعلیٰ درجے پر جا کر ٹھیک، کیونکہ پورے ملک کو مطمئن کرنے والی اس بات۔ کو ٹریٹ کیا۔ تو وہ کہنے لگے بھائی وہ کیوں آئیں گے میرے پاس؟ میں نے کہا بھائی پوری قوم انتظار کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو برائے مہربانی اپنے پاس بلوائیں۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا بھی جو نا کوئی انپٹ دیں کہ یہ جو بندے آ رہے ہیں کس طرح کے ہیں، کس کردار کیسا ہے ان کا، یہ کیا دین کے معاملے میں جری تو نہیں ہے؟ پتہ چلا کہ جناب یہ مذاق کر رہے ہوں۔ ٹھیک،
تو اچھا یہ مذاق والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مذاق کہیں یا پھر غلط فہمی کہیں. ٹھیک. جیسے ایک شہر سے 5 گواہیاں آئی ہوئی تھیں، صحیح. ایک دو لوگوں نے لے بھی لیں اور جناب لینے والے بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے. جی. تو جب ہم نے ان گواہیوں کو سن رہے تھے، ہم بھی گفتگو، ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ گواہیاں، ظاہر بات ہے ساری گواہیاں میں تو نہیں لوں گا، صحیح. مختلف لوگ لے رہے ہوتے ہیں، صحیح. پھر ہر ایک اپنا انپٹ بیان کر رہا ہوتا ہے، جس پر ہمیں اطمینان ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم دوبارہ ری چیک بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کراس چیک کر رہے ہیں. کراس چیک بھی کرتے ہیں. تو وہ جو 5 گواہیاں آئی ہوئی تھیں اس کا عالم یہ تھا کہ اس شہر میں سورج غروب ہو رہا تھا 6:27 پر، ٹھیک ہے. اور گواہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے 6:23 پر چاند دیکھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کی اپنی بات سے ہی ان کا غلط ہونا ثابت ہو رہا تھا. یعنی جو پہلی تاریخ کا چاند ہے خاص طور پر، جی. سورج جب تک غروب نہ ہو نظر آنا ناممکن ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. تو بالکل جھوٹی گواہیاں تھیں. صحیح. یعنی آپ نے ریجیکٹ بھی کی گواہیاں. بلا شبہ ریجیکٹ بھی کی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو پروسیس چلا ہمارا، جی. اس میں کوئی 1 گھنٹہ لگا ہے. صحیح. 8:45 گواہیاں آئی ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارا پروسیس چلا. یعنی ایک تو آپ تک لیٹ پہنچی 8:45، 6:30 کم و بیش غروب ہو رہا ہے، اور آپ تک 8:45 وہ گواہی پہنچی ہے. اس کے بعد آپ نے کراس چیک شروع کیا. ہم نے گواہیاں مکمل طریقے سے لے لیں. اس کے بعد محکمہ موسمیات لاہور میں جو چیف میٹرولوجسٹ تھے ان کی طرف سے کوئی بات آئی کہ بھی وہاں موسم یوں تھا یوں نہیں تھا. میرے ساتھ جو آفیسر بیٹھے ہوئے تھے یہ زیادہ بڑے رینک کے تھے اور زیادہ ماہر تھے، ان کی ان سے بات کروائی. تو یہ واضح ہوا کہ اس وقت مطلع ابر آلود تو ہے لیکن وہاں بارش نہیں ہے. صحیح. اور اس کے بعد پھر گواہی چونکہ پوری میں نے اس کو ٹریٹ کیا ہے، میں نے اس سے گفتگو کی، 1 گھنٹہ میں لگا رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے پوری کمیٹی کو بریف کیا کہ بھئی میرا اس پر اطمینان ہے اور یہ صورتحال ہے، ہمیں یہ گواہی لے لینی چاہیے. اچھا یہ جو گواہ تھے اس کے علاوہ بھی ایک اور شخص سے بھی ہم نے گواہی لی تھی. ٹھیک. اور پھر میں نے اپنے ذرائع سے بھی ایک بندے کو بھیجا کہ جا کر ویڈیو بناؤ اس کی. ٹھیک. اور کل کوئی اعتراض کرے گا کہ بھی کیسی گواہی ہے، کون ہے، کیسا ہے، ان نون گواہی ہے، تو ایک پورا پروف سامنے رہے. تو پھر ہمارا بندہ بھی گیا اور جا کر اس نے ویڈیو بنائی. تو یوں پھر جب فیصلہ ہو رہا تھا تو ظاہر بات ہے فیصلہ لکھا بھی جاتا ہے، سائن لیے جاتے ہیں. صحیح. تو یوں ٹائم زیادہ لگا ہے. بات یہ ہے کہ گواہی مذاق نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اب ایک جو عوامی غلط فہمی ہے نا، یہاں پر رات کے 10 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے؟ بھائی میرے، ہم کب کہہ رہے ہیں 10 بجے نظر آیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غروب آفتاب کے 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد اس بندے نے دیکھا ہے. اس کے گواہی پہنچنے میں، گواہی کی تفتیش ہونے میں ٹائم لگا ہے. 10 بجے واقعی پہلی تاریخوں کا چاند نظر نہیں آیا کرتا. اچھا پھر میڈیا پہ بھی خبر چلتی ہے چاند نظر آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ غلط العوام ہے. ٹھیک. رات کو 10 بجے یہ اعلان کرنا چاند نظر آ گیا، یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے. صحیح. چاند کا اعلان ہو گیا ہے، چاند نظر آنے کی تصدیق ہو گئی. اس طرح چاند کا اعلان ہو گیا ہے، چاند کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ ہونا چاہیے. چاند تو نظر آنا ماضی میں ثابت ہو چکا ہے، یعنی کچھ گھنٹے پہلے ثابت ہو چکا ہے. تو ایک جو لوگ الفاظوں کو پکڑتے ہیں وہ اس معنی میں پکڑتے ہیں کہ جناب 10 بجے کیسے نظر آ سکتا ہے؟ بھائی 10 بجے کا تھوڑی ہم دعویٰ کر رہے ہیں، نہ گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. چاند تو اپنے وقت پہ ہی نظر آیا. اپنے وقت پہ نظر آیا ان کو. اور تفتیش اور فیصلہ چونکہ لیٹ ہوا ہے تو اعلان تاخیر سے ہوا ہے. مفتی صاحب یہاں پہ میں ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ اگرچہ رمضان شریف ہے اور ہم گزار رہے ہیں، ایک عشرہ رحمت بھی گزر چکا ہے اور لوگوں نے رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق فرض روزے بھی رکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ علم دین بھی ہے، اور بعض چاند آپ نے بھی پوسٹ لگائی تھی اپنے فیس بک وال پہ کہ بعض چاند تو وہ ہیں نا سال کے جو دیکھنا بھی ضروری ہیں. تو ایک سوال میں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ سالوں میں بھی آپ کو بھی علم ہو، آپ ذرا غور سے سنیے. مجھ سے بھی محاورے سے میں شروع کرتا ہوں بات. کہتے ہیں کہ جی وہ چاند چڑھتا تو دنیا دیکھتی ہے. اب یہ کیسا چاند ہوتا ہے کہ جو دنیا نے تو نہیں دیکھا ہے، 1-2 افراد نے دیکھ لیا، تو بقیہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں نظر نہیں آیا، ان کو کیسے نظر آ گیا؟ تو ان 1-2 کی گواہی پر یا بات پر پوری قوم روزے رکھ لے، عید کر لے یا دیگر معاملات انجام دے. دیکھیں سائنسی اعتبار سے چاند کی جو کیفیات ہے نا، چاند کس پوزیشن پر ہے، یہ باتیں بہت واضح ہو چکی ہیں. جی. شعبان کا جو چاند نظر آیا ہے، جی. ٹھیک ہے، میں رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے محکمہ موسمیات کی طرف جا رہا تھا. جی. سورج غروب نہیں ہوا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں حسن اسکوائر پہنچا تھا.
حسن اسکوائر پر میں پہنچا ہوں اور لاہور سے اطلاع آنا شروع ہو گئی، اسلام آباد سے اطلاع آنا شروع ہو گئی. میں نے فون کیا، تصدیق ہو گئی. مطلب رؤیت عامہ تھی، چونکہ وہاں غروب پہلے ہوتا ہے. تمام کے تمام لوگوں نے چاند دیکھا. وزارت سے مجھے فون آ گیا کہ جی یہ پوزیشن ہے یہاں پہ. میں نے کہا میرے پاس بھی اطلاعات آ چکی ہیں، آپ اعلان کر دیں بے شک. یعنی میں ابھی پہنچا بھی نہیں ہوں، کراچی میں اذان بھی نہیں ہوئی ہے جی مغرب کی. اور چونکہ وہاں غروب پہلے ہو جاتا ہے پنجاب کے شہروں میں، تو چاند کی یہ پوزیشن تھی. تو ایک پوزیشن چاند کی وہ ہوتی ہے جس میں رؤیت عامہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک کیٹیگری کا چاند کہلاتا ہے. جب چاند جو ہے وہ 40 گھنٹے کا ہے، 35 گھنٹے کا ہے، ٹھیک ہے، تو بائک پہ چلتا ہوا آدمی بھی چاند دیکھ سکتا ہے. صحیح. چاند کی پوزیشن یہ ہوتی ہے. ٹھیک. اس دفعہ چاند ایک کیٹیگری کا نہیں تھا. ٹھیک. چاند اس دفعہ بی کیٹیگری کا تھا. بی کیٹیگری میں رؤیت عامہ نہیں ہوتی. اس کی چاند کا جو الٹیٹیوڈ ہے، اس کا جو عظمت ہے، اس کا جو فیز ہے، کتنا نظر آنا ہے، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے پاس تو پورا شعبہ ہے الحمدللہ رب العالمین جو اس کی رپورٹس تیار کرتا ہے. کوئی 35 شہروں کی جو ہے نا رپورٹ ہم بناتے ہیں. اور چاند کی جو پوزیشن ہے محکمہ موسمیات بھی تیار کر کے لے کر آتا ہے. چاند کی اس پوزیشن کی رپورٹ اسپارکو بھی تیار کر کے لے کر آتا ہے. وزارت مذہبی امور میں یہ پوزیشن جو ہے ایئر فورس کا کوئی شعبہ ہے وہ بھی بھیجتے ہیں. پھر وزارت سائنس جو ہے وہ بھی اپنا انپٹ دیتی ہے. تو ایسا نہیں کہ ہماری رپورٹ ٹکرا رہی ہوتی ہے، ہماری رپورٹ تقریباً سیم ہوتی ہیں. ہمیں چاند کی سائنسی پوزیشن پہ کوئی انکار نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو چاند اس دفعہ جو چاند تھا وہ بی کیٹیگری کا تھا. اب تو اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری سے کیا مراد؟ دیکھیں اصل میں یہ لوگ میں عرض کروں، جیسے آپ یہاں کھڑے ہیں، جی ٹھیک ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ یہیں کھڑے ہوتے ہیں نا. جی. لیکن سورج آپ کو ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل صحیح. ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جی. ایک وقت آتا ہے کہ سورج آپ کو دکھنا بند ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو سورج جو ہے نا وہ جو ہورائزن ہے یا افق ہے اس سے نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات چاند افق سے نیچے ہوتا ہے. صحیح. چاند افق سے نیچے ہوتا ہے، وہ نظر آ کیسے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. چاند تو موجود ہے، نظر نہیں آ رہا. وہ نیچے ہے، ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. جیسے اس دفعہ عید پر جو پوزیشن بن رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے، چاند ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 29 تاریخ کو، رمضان کی 29 تاریخ کو چاند ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. وہ نظر آنا کیسے ممکن ہوگا جب وہ ڈاؤن ہے؟ تو صحیح. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو اونچائی ہے زمین سے وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے. ہائٹ، الٹیٹیوڈ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنی ہے. 8 ڈگری پر وہ ہے تو اس کا نظر آنا ممکن ہوتا ہے. 29 شعبان کا جو چاند تھا وہ تو کوئی 15-16 ڈگری پر تھا. ٹھیک ہے، یعنی پاسبل تھا. بس اتنا اوپر تھا. یہ ڈگری جتنی بڑھتی جائے گی اتنی اس کی کیٹیگری بڑھتی ہے. 3-4 چیزیں مل کر کام کر رہی ہوتی. صحیح. تو چاند تھا ہی بی کیٹیگری کا، تو اس کے جو نظر آنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. صحیح. نمبر 1 بات یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب بادل آ جائیں تقریباً ملک میں موسم جو ہے نا ابرآلود تھا. بارش بھی بعض جگہوں پہ ہو رہی تھی. بہاولپور میں بارش نہیں تھی. بہاولپور میں موسم ابرآلود تھا، بارش کہیں بھی نہیں تھی. میں نے اعلان کرنے سے پہلے بھی اس بات کا جائزہ لیا اور اعلان کرنے کے بعد بھی ہم نے اگلے دن بھی لوگوں سے مزید تصدیق کی. وہ کہا کہ نہیں یہ بارش نہیں تھی. تو بہت سارے لوگوں سے ہم نے تصدیق کی اس بات کی. اچھا، ایک بات یہ بھی ہوتی رہی کہ بھی انڈیا میں نظر کیوں نہیں آیا، بنگلہ دیش میں نظر کیوں نہیں آیا. جی پڑوسی ہمارے. دیکھیے جب چاند ایک کیٹیگری کا نہ ہو نا تو ایک منٹ قیمتی ہو جاتا ہے. اچھا. یعنی انڈیا میں جو غروب ہو رہا ہے وہ ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس کا ٹائم جو ہے وہ ہم سے پہلے ہے. صحیح. تو چاند کی عمر میں آدھے گھنٹے کا فرق آ گیا. صحیح. ٹھیک ہے. پھر چاند کی ڈگری میں بھی فرق آ جاتا ہے. صحیح. جیسے پاکستان کے بہت سارے شہروں میں بلکہ اکثر شہروں میں جو مون فیس تھا، بھئی نظر ویزیبل چاند کتنا ہے، وہ 1% تھا. ٹھیک. انڈیا کے شہروں میں 1% نہیں تھا. ٹھیک. میں نے 5-6 شہروں کا ڈیٹا نکلوایا ہے، وہاں 1% نہیں تھا. صحیح. بنگلہ دیش کا جو ٹائم ہے ہم سے 1 گھنٹہ مزید آگے ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جو چاند کی جو عمر ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے. یعنی وہاں جو چاند پیدا ہوا ہے، پاکستان میں اگر پیدا ہوا ہے 10:23 پر، تو وہاں 11:23 پر ہوا اور غروب پہلے ہو رہا ہے تو اس کی عمر ویسے کم ہو جاتی ہے. 18 گھنٹے اس سے بھی کم بن جاتے ہیں. صحیح. تو بی کیٹیگری کا جو چاند ہے اس کے لیے 1 منٹ قیمتی ہے اور یہاں آدھے گھنٹے کا فرق اور 1 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو سائنسی جو نظام ہے، چاند کی بعض چیزیں ایسی ہیں جس پر بداہت ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، جیسے آج ہم پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں، آج 10 رمضان ہے. جی.
آج کی رات تو چلی گئی، کل چاند فلاں جگہ سے طلوع ہوگا اور اتنے منٹ پر طلوع ہوگا، آپ کو وہیں سے طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک. یعنی اتنی زیادہ بداہت اور اتنا زیادہ بعض چیزوں میں یقینی علم شامل ہو چکا ہے. ٹھیک. تو جو لوگ ان چیزوں کو ملاحظہ نہیں کرتے یا ان چیزوں کا نام سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بہت ساری طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر عوام جو ہے اس کو تو بالکل نہیں پتہ. اچھا، عوام سے ہٹ کر کچھ موسمی لوگ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں جنہیں بس ایک جو نا وہ اپنی تحقیق لانی ہوتی ہے. ادھر فیس بک پہ میں طرح طرح کی تحقیق میں ہوتی تھوڑا رہی سا ہے. جی جی ایک سوال کرتا آپ کو کہ ہوتا یہ کوئی بھی ایسی چیز ہو نا جس پہ قوم کی نگاہ رکھی ہو، چاہے وہ چاند ہو چاہے کوئی اور معاملہ، اس پہ اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ یہ یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا اس سے ارننگ کرنے والے لوگ، قطع نظر اس کا جو شرعی حکم ہے وہ تو آپ بیان کرتے رہتے ہیں، تو ان کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ قوم کی نگاہ اس پر ہے، اب اس پہ ہمیں کچھ ڈالنا ہے. اگر اس دن کی ہم رپورٹس نکلوائیں تو شاید آپ کے اعلان سے پہلے نا کتنے یوٹیوبرز کیا کیا کچھ ڈال چکے ہوں گے. تو یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ وہ دیکھیے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنا موقف صدق کے دل سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، کوئی اگر اہل علم ہے اپنا موقف بیان کر رہا ہے اس پر تو کیسے مطلب قدغن آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف مشورے کے لیے انٹری مارتے ہیں صحیح. کہ یہ موضوع ٹرینڈ میں جی ٹرینڈنگ میں جی اس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، جی مجھے اس میں جب ماننی ہے. جی کسی بھی طرح وہ جب مارے، وہ اس موضوع میں اپنی انٹری لازمی سمجھتے ہیں. وہ ان کا کنٹینٹ صحیح ہو غلط ہو، بڑاس ہو غصہ ہو، جو کنٹینٹ وہ ڈال رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، تو یہ ایک المیہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیں جی، چاند کی بات ہوئی، چاند تو ہو ہی چکا ہے اور مفتی صاحب نے اس کی کچھ مزید تسلی کے لیے ہماری کچھ باتیں ارشاد فرما دی ہیں. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سوال کرتے ہیں، اس سب یہ ارشاد فرمائیں کہ پرانی کتابیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات مارکیٹ میں بھی سیل ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات افراد بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو ان کا سیل کرنا کیسا ہے، اور جب وہ سیل ہو رہی ہیں تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے، پرانی کتابیں جو ہیں وہ سیل کرنا جائز ہے، بلکہ ایک پوری مارکیٹ ہے ان کی. جی. اسکول کی کتابیں ہوں یا اس کے علاوہ اسکول کی کتابوں کی مارکیٹ تو الگ سے نہیں ہے، جو عام بکس ہوتی ہیں ان کے اوپر رکھی ہوتی ہیں کہ جنرل بکس ہوتی ہیں. پرانی کتابیں ہیں بھی ہیں ہمارے پاس اور دوسری بھی ہیں. تو اس کے علاوہ جیسے بہت سارے شہروں میں پرانی کتابوں کے الگ بازار لگتے ہیں، تو یوں پرانی کتابیں خریدنا جائز ہے. بلکہ بعض اوقات تو میں نے، جیسے میں کوئٹہ گیا تھا، جی. تو میں نے کوئٹہ سے کچھ ایسی کتابیں بھی خریدی جو پاکستان سے شائع نہیں ہوئی تھیں، پڑوسی ملک سے شائع ہوئی تھیں، اور اب ان پر نام لکھا ہوا ہے اور ان پر جو نا وہ تو دکاندار بتا کے بیچ رہا تھا کہ یہ پرانی کتاب ہے. ان پر کہیں خط بھی لگایا ہوا ہے، کہیں لکھا بھی ہوا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو وہ ترقی میں چلی جاتی ہوں گی، ٹھیک. اب اولاد اس قابل ہے نہیں کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے، جی. تو وہ پھر بیچ دیتے ہوں گے. جی. تو یوں یہ ہے کہ پرانی کتابیں جو بکتی ہیں اس کی خرید و فروخت تو جائز ہے. رہی بات احتیاط کی، تو احتیاط یہی ہے کہ اگر وہ پرانی ہے تو دکاندار کو کہہ کے بیچنا ضروری ہے کہ بھی پرانی ہے، یوز والی کتاب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ بالکل نئی کتاب نظر آئی. ٹھیک. بالکل نئی کتاب ایک دم. مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ چوری کی تو نہیں ہے، وہ تھی بھی نہیں، ایسا تو کوئی یوز میں تھی. میں ذرا چوری کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ دیکھیے، جہاں کرینہ ہے کہ بھئی یہ چوری کی ہو سکتی ہے، کتاب یا کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، اس کا خریدنا پھر جائز نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، جب میں نے اس کو دیکھا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں معاملہ کیا ہوگا. جی. وہ تھی کسی ادارے کی طرف سے اسپانسر. صحیح. اب وہ جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ صحیح جگہوں پہ پہنچانے کے بجائے ایسے بانٹ دی ہوں گی لوگوں کو. صحیح. جس کو ملی ہوں گی مال مفت، ایسا ہی ہوتا ہے. جی. کون پڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ اٹھا کے پرانی کتابوں تک آ گئی. صحیح. تو یوں یہ جو دوسری سائڈ جب میرے سامنے آئی، یعنی اس کی قیمت تھی، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، اب تو کتابیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اس کی قیمت تھی کوئی 300 روپے. ٹھیک. اور وہ مل رہی تھی 50 روپے کی. ٹھیک. ٹھیک ہے، کتنا بڑا فرق تھا. تو جب یہ سائڈ سامنے آئی تو میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ اسپانسر ہے کسی ادارے کی طرف سے، تو پھر انہوں نے مفت میں بانٹی ہوں گی اور مفت میں جس کو ملی ہیں اس نے آگے ڈال دی. تو میں تو 3-4 اٹھا لی تھی. صحیح. میں نے مختلف لوگوں کو جو اہل علم ہیں ان کو تقسیم کر دی. ٹھیک.
مختلف کتاب کی اور چوری کی بات ساتھ آئیے، ایک بات پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی کہ جناب کوئی صاحب ہیں جن کی کتابوں کی دکان ہے، تو وہ دکان بند کیے چلے جاتے ہیں، تو ان سے کسی نے کہا آپ کو چوری کا خوف نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی جو چور ہوتا ہے وہ کتاب نہیں چراتا، اور جو کتاب پڑھنے والا ہوتا ہے وہ چوری نہیں کرتا۔ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ فلمی ہوتی ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں تو آپ جھاڑو بھی رکھ دیں نا، جھاڑو وہ بھی چوری ہو جائے گی 5 منٹ کے بعد، ٹھیک ہے؟ جو چیز بھی قیمتی ہے، جو بک سکتی ہے، ردی میں بک سکتی ہے، لوگ وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر حقیقت سے تعلق ہو بھی تو کسی ایسے علاقے میں ہوگا کہ جہاں عام لوگ، کچرا جو چننے والے ہیں یہ لوگ، یا بیکاری ٹائپ لوگ، ان کی دسترس نہیں ہوگی اس علاقے تک۔ ٹھیک ہے جیسا ہوتا ہے نا، بعض شاپنگ مالز ہوتے ہیں، جی عام بندہ وہاں نہیں جا سکتا، جی تو ایسے کسی ایریا میں ہو تو ہو، ورنہ آپ صدر کی کوئی دکان ہو مین روڈ کی، جی ذرا کھول کے دکھائیں، ٹھیک ہے صبح ایک ورقہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک۔ اور مجھ سے انشاءاللہ اس سے بھی سیکھنے کو ملے گا۔ مجھے تجربہ ہوا، آپ تو خیر جاتے ہی ہیں، لیکن بہت ساری لائبریریوں میں انٹرنیشنلی بھی، نیشنلی بھی، اور ڈومیسٹک لائبریریوں میں بھی بیگ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ کتنے ہی معزز ہوں، نوبل پرسن ہوں، آپ کو بیگ لے کے نہیں جائیں گے۔ وہ بڑے رسپانسبلٹی سے، بڑے احترام سے آپ سے بیگ ریسیو کریں گے، آپ کو کارڈ دیں گے، آپ کا بیگ رکھ لیں گے۔ تو مجھ سے اس کے پیچھے ریزن تو یہی ہوتا ہے نا، ایک جو سیفٹی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کتابیں جو ہے وہ بیگوں میں جا سکتی ہیں، تو وہ ریزن تو پایا جا رہا ہے۔ اصل میں جو بڑی لائبریریاں ہوتی ہیں نا، جی اس میں بڑا علمی خزانہ ہوتا ہے۔ بعض جو لائبریریاں ہوتی ہیں وہ اس میں بڑی نایاب اور نادر کتابیں رکھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر لوگ دور دراز سے انہی کتابوں کے لیے وہاں آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے دبئی میں ایک لائبریری ہے، دنیا بھر سے اس نے قلمی نسخے اٹھوائے، مطلب خریدے، پرچیز کیے، یعنی لکھے ہوئے ہاتھ سے۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے، ان کو لا کے اپنے پاس محفوظ کیا، پھر ان کے ڈیجیٹل فارم میں ان کو چینج کیا، اور دنیا میں صرف نام سنا ہو اور وہاں بندہ چلا جائے، اس کتاب کے 15 نسخے نکل آتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ٹھیک اب جس کے لیے یہ چیز قیمتی ہے، جی جیسے میں اس سال بھی نومبر میں گیا ہوں، تو میں نے 2 سے 3 کتابیں وہاں سے خریدی ہیں۔ ٹھیک، کتاب نہیں خریدی، صرف ڈیجیٹل طور پر خریدی ہے میں نے، سافٹ کاپی لیے۔ سافٹ کاپی لی ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے؟ اور کوئی میں نے 600-700 درہم کی لی، سافٹ کاپی، جی ہاں، ٹھیک ہے 600-700 درہم کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کچھ 40-50 ہزار روپے تو تقریباً بنتے ہیں آج کی قیمت میں، اس کی آج جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے اس کا۔ تو کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی مہنگی ہوتی ہیں، جی وہ اس ادارے کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں، ٹھیک اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں غائب بھی ہوئی ہیں، ٹھیک، تو اس ادارے کا حق ہے کہ وہ بیگ وغیرہ الگ رکھوائے۔ سیفٹی پوائنٹ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ ایک غریب آدمی کھڑا ہوا ہے، جو لائبریرین ہے، اس کے گلے میں گھنٹی بندھیں گی نا، صحیح، اس کے اوپر آئے گا کہ بھئی چوری ہو گئی تو آپ ذمہ دار ہو، ٹھیک۔ تو سیفٹی رولز اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک ہے اور روزے اس کی بہت قیمتی عبادت ہے، بہت اہم اعظم عبادت ہے۔ یہ سوال ہے ہمارے پاس ایک کہ اگر کسی سے پچھلے سال کے روزے یا پچھلے سالوں کے روزے چھوٹ گئے ہوں اور اس نے قضا بھی نہیں رکھی تھی، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، روزے جب چھوٹ جائیں تو ان کی قضا بہرحال ذمہ پر باقی ہوتی ہے، اور سب سے پہلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کی قضا ادا کر لی جائے۔ کسی نے نہیں کی ہے تو پہلی فرصت میں جیسے رمضان گزرتا ہے ان روزوں کی قضا رکھ لیں۔ اگر بلا عذر شرعی چھوڑے تھے وہ روزے تو گناہ بھی ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ کوئی عذر تھا، مطلب سفر کی وجہ سے چھوڑے تھے، اور چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے سفر میں، جبکہ سفر شرعی ہو، اتنی مسافت کا ہو جو سفر شرعی کہلاتا ہے، یا کوئی مریض تھا، اس شدت کا مرض تھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو اس صورت میں تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں، بعض اوقات کوئی ہم سے کام کروا رہا ہوتا ہے، کسی کو ہم سے کام پڑ جاتا ہے، تو سوال ہے تو ہم اس کے کام اس نیت سے کریں یا کوئی اس کے کام اس نیت سے کرے کہ جی یہ بھی میرے کام آئے گا، ہو سکتا ہے اس سے مجھے کام پڑ جائے، میں اس سے یہ کام نکلوا لوں گا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ بھی رشوت ہی کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، رشوت تو ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو نیت ہے یہ جائز ہے، اس نیت کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے کام ایسے ہیں، دنیاوی کام بھی، جو ثواب کا باعث بن سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی کی شادی میں شرکت کرنی ہے،
اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو یہ ہمارے یہاں شادی میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ نیت ہے، صحیح، یہ نیت تو ٹھیک ہے، صحیح، کوئی غلط نیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو باعث ثواب بنانا چاہتے ہیں جی، تو آپ مزید اچھی نیتیں شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے بہن کے یہاں شادی ہو رہی ہے، ذوی الارحام میں خالہ پھپھو وغیرہ ہو گئے، تو اب آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ چونکہ یہ میرے قریبی ہیں اور شرعی طور پر جانے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، تو ان کا حق ہے کہ میں ان کی غمی خوشی میں شرکت کروں۔ اس نیت سے جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے جو آپ نے سوال کیا، کسی مسلمان کو ضرورت ہے اور میں اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہوں، جی، اس کے کام آ سکتا ہوں، تو میں اس کو ایک مسلمان کی خیر خواہی کی نیت کر لیتا ہوں کہ ایک مسلمان کو جو ہے نا فائدہ پہنچانا اچھا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر رحم فرماتا ہے کہ جو بندوں پر رحم کرتا ہے، تو کسی کے کام آنا ایک رحم ہی کا جو معاملہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، یہ نیتیں شامل کر کے آپ اس طرح کے کاموں پر ثواب پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ نیت شامل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بھئی یہ میرے کام آئے گا، لینے کا دینا ہوتا ہے، تب بھی یہ جائز عمل ہے، اس کو کسی طرح رشوت نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ مصعب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے رمضان شریف میں، اور مساجد میں تو بہت خوبصورت اہتمام ہوتا ہے، حافظ صاحب ہوتے ہیں، سامع ہوتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے اور ختم قرآن بھی ہوتا ہے، کیا عورتوں پر بھی تراویح پڑھنا لازم ہے؟ دیکھیے، عورتیں تراویح تو پڑھتی ہیں، تراویح پڑھیں گی، لیکن عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے۔ عورتیں انفرادی طور پر تراویح پڑھیں گی، اپنے گھر میں پڑھیں گی اور وہی 20 رکعتیں پڑھیں گی، لیکن چونکہ ان کے لیے جماعت نہیں ہے، اس لیے جو قرآن کا سننا ہے وہ بھی ان کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ٹھیک، مصعب، رمضان شریف آتا ہے تو مختلف جو دکاندار ہوتے ہیں، مختلف بزنس ہوتے ہیں، وہ اپنے کارڈ چھپواتے ہیں، کیلنڈرز چھپواتے ہیں، جس میں رمضان کی سحر و افطار کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کیلنڈر میں ان کی پبلسٹی بھی ہوتی ہے، یعنی وہ گویا کہ ایک دین کا فائدہ بھی کر رہے ہیں لیکن پبلسٹی بھی لے رہے ہیں، یہ جائز ہے؟ دیکھیے، جائز تو ہے اگر ان کے پروڈکٹ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کریانے کی دکان ہے، تو کریانے کی دکان میں عام طور پر جائز پروڈکٹ ہی ہوتی ہیں، جی، ایسا تو ہے نہیں بھی کوئی شراب رکھی ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، جی، تو جائز پروڈکٹ ہے تو اس کی تشہیر کرنا بھی جائز ہے۔ صحیح، بات ہے کہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو سب سے اہم چیز تو یہاں پر یہ ہے کہ جس نقشے کو آپ شائع کروا رہے ہیں وہ مستند ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے بے احتیاطی میں جو آپ کو ملا انٹرنیٹ سے وہ آپ نے لگا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے، مجلس توقید، وہ تقریباً ہر شہر کا نقشہ جاری کرتی ہے اور جو اپلیکیشن ہے اس پر بھی موجود ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی کے شعبے سے نقشہ جات حاصل کیے جا سکتے ہیں، تصدیق علماء سے کی جا سکتی ہے۔ ایک تو کنٹینٹ ہے وہ صحیح ہو، یہ ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، یہ بھی آفر کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی چھپوانا چاہتا ہے تو ہم آپ کا جو شہر ہے اس شہر کا نقشہ آپ کی جو اشتہار ہے اس کے ساتھ ہم چھاپ کر دے دیں گے، تو اس اشتہار کے ساتھ بھی آپ چھپوا سکتے ہیں، تو ایک مستند کنٹینٹ مل جائے گا۔ اب رہی بات ثواب کی، اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ مسلمان چونکہ مغالطے میں نہ آئیں، سحر و افطار کا انہیں پتہ ہو، تو اس لیے میں یہ نقشہ چھاپتا ہوں اور اپنا نام یوں ڈالتا ہوں کہ لوگ میرے لیے دعا کر دیں گے، تو دعا کی جو نیت ہے جی، یہ بھی ایک مستحسن نیت ہوتی ہے۔ ٹھیک، جیسے کہ مساجد جب بنتی ہیں تو مساجد میں نام رکھواتے ہیں لوگ کہ بھئی ہمارے والدین کے نام پہ جی، آپ مسجد بنائیں، ان کا نام رکھیں تو ہم یہ مسجد بنوائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس بہانے ہمارے والدین کا جو نام ہے جی، اس کے لیے مسلمانوں کے دل میں ہمدردی رہے گی جی، اور لوگ دعا کرتے رہیں گے، جی، تو یہ ایک مستحسن پہلو ہے۔ کتابوں پہ جو نام آتا ہے، جی، علماء کو جو نام آتا ہے کتابوں پر، ایک تو بڑا اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہو کہ کس کی کتاب ہے، ٹھیک، رائٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کنٹینٹ کتنا مضبوط ہوگا اور کتنا اتھینٹیسٹی اس کی ایک معیار جو ہے پہچانا جاتا ہے نام کے ذریعے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ثواب مقصود ہوتا ہے کہ جب لوگ پڑھتے ہیں، کنٹینٹ سے پڑھ کے اصلاح پکڑتے ہیں، دین حاصل کرتے ہیں، ان کے دل میں خوشی ہوتی ہے، تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ جس نے یہ کنٹینٹ مجھ تک پہنچایا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات بلند فرما۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مباح کاموں میں اچھی نیتیں شامل کر کے ہم ڈھیر و ڈھیر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے
بہار نیت، اس میں بڑے چیپٹر ہیں جناب. کس موقع پہ آپ کیا کیا نیتیں شامل کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے. ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں، یہ زیادہ عرصہ پہلے ان کا انتقال نہیں ہوا. یمن کے بزرگ تھے، ان کی یہ کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. میں جب یمن حاضر ہوا جی تو اس شہر میں ان کا مزار شریف بھی تھا، اور جس کانفرنس میں ہم لوگ گئے تھے اس ادارے میں ہی مدرس بھی رہے تھے. تو میں نے بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے کتاب لکھی اور ہم نے پاکستان میں اردو ترجمہ کر کے چھاپی. واہ. ٹھیک ہے، تو ہم دو نہیں، ہم ایک ہی ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے عقائد و نظریات ایک ہیں. وہ اگرچہ کوئی شافعی تھے جی لیکن ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں. تو یوں ان کے مزار پر بھی میں نے حاضری دی. تو بہار نیت بڑی پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. مطلب اس کا ایک چیپٹر ہے کہ آپ مولد شریف منا رہے ہیں تو مولد شریف میں کیا نیت کریں گے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں جو اس کو سیکھنے کو ملتی ہے، پڑھنی چاہیے اس کتاب. حضرت علامہ محمد بن علوی بن عمر جی ایدروس ادروس جی، ادروس جو ہے سادات کا ایک قبیلہ ہے، اور شیخ ادروس علیہ رحمہ کا وہاں مزار، جو ان کے جد اعلیٰ تھے نا، ان کا وہاں مزار بنا ہوا ہے. اور اس مزار کا شیپ اور شکل ایسی ہے، بقی کی جو پرانی تصویر آپ نے دیکھی ہوں اس میں جو قبے بنے ہوئے تھے جی اس انداز کا پرانا مزار موجود ہے. سبحان اللہ. زنبل شریف ایک قبرستان ہے، قدیم قبرستان. 8ویں صدی کے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ یہاں 700 سے زیادہ اولیاء کرام موجود ہیں، واہ. اور اس کے بعد جو تدفین ہوتی ہے جن کی وہ الگ ہے. اچھا، یہ جو کتاب ہے یہ امیر سنت کی ایما پر ہی جو اس کا ترجمہ ہوا ہے، جی اور آپ کی پسند پر یہ شائع ہوئی ہے ماشاءاللہ. سبحان. مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو فزیکلی ہارڈ کاپی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، اور اس کی جو اپلیکیشن ہے ہماری دعوت اسلامی کی ای بک لائبریری کے نام سے، وہاں سے اس کی سافٹ کاپی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. زیادہ تفصیلی کتاب نہیں ہے، 100-150 صفحوں کی کتاب ہے، تو پڑھ بھی اچھا، یہ تو وہ ہے جو اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے. المدخل شریف، امام ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 2 جلدوں میں عربی میں کتاب ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بارہا اس کے حوالے نقل کیے ہیں. بہت مستند کتاب ہے. جی اس کتاب کا موضوع بھی نیت ہے. سبحان اللہ. یعنی نیتوں پہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے. 2 جلدوں پر کتاب ہے. واہ. کس موقع پر کیا نیت کرنی ہے، پھر اس کے اندر محاسبہ بھی آ جاتا ہے، دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے. چلے جی، تاجروں کے ٹائم، رمضان کے ٹائم ٹیبل چھاپنے سے بات چلی تھی اور بہار نیت تک پہنچی ہے. مصطفیٰ اگلا سوال نوٹوں کا ہے. رمضان شریف ہے، بچوں کی روزہ کشائیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے علاقوں میں رواج یہ ہے کہ وہ نوٹوں کے بنے ہوئے ہار جو ہے نا وہ ڈالتے. ویسے تو دولہا کو بھی بعض جگہ پہناتے ہیں، لیکن ابھی رمضان میں بالخصوص بچوں کو ان کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، خوش بھی ہو جاتے ہیں تو پہناتے ہیں. اب یہ جو ہار پہنائے جاتے ہیں یوں تو تحفہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ تحفہ دینے والا خرید کے لاتا ہے، اور وہ جس سے خریدتا ہے وہ بیچتا ہے. تو ان ہاروں کی خرید و فروخت کا کیا حکم؟ اچھا، ہار بھی جو ہے نا وہ ایک عجب چیز ہے. جیسے ہم بارہا جاتے ہیں مختلف پروگراموں پر، مدنی مرکز کی ایک پالیسی ہے، اور بڑی اچھی پالیسی ہے، بہت ہی اچھی پالیسی ہے، کہ ہمارے ہاں استقبال نہیں دکھایا جاتا. جی، مدنی چینل کی اسکرین پر. مدنی چینل کی اسکرین پر کہ لوگ کس انداز میں استقبال کر رہے ہیں. تو وہ ظاہر بات ہے دور سے جو بھی بندہ جاتا ہے وہ تھوڑا سا مشہور ہو تو اور بھی زیادہ عقیدت کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو وہ طرح طرح سے استقبال کے انداز ہوتے ہیں. اس میں پھولوں کا ہار جو ہے ایک بڑی نمایاں چیز ہے. جی. تو میں پچھلے دنوں گیا تو میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ دیکھا ایک چیز، کہ شاید وہاں پھولوں کے ہار کے بجائے دوسرے ہار قیمتی سمجھ جاتے ہوں. نوٹ نہیں لگے ہوئے تھے اس پہ، جی. دوسرے بھی ہار چل رہے ہیں آج کل، امیٹیشن وہ لڑیوں وغیرہ کے. بس وہ پھوس سا ہوتا ہے کچھ پلاسٹک ٹائپ نا. جی جی جی. اب وہ جناب 8-10 ہار وہ پہنا دیے. ٹھیک ہے. جی. تو ہار جو ہے ایک تقریم کا انداز ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ٹھیک. اچھا، اسی طریقے سے حاجی آتے ہیں، جی. اس موقع پر بھی ہار پہنائے جاتے ہیں. جی. اچھا، وہاں بھی ہار جو ہیں وہ پھولوں کے بھی پہنائے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ پیسوں کے بھی پہناتے ہیں لوگ. ٹھیک. ایئرپورٹ پہ عمرے کا جو موسم ہوتا ہے اور حج کے موسم میں تو بہت لمبی لائنیں ہوتی ہیں. جی. زائرین آتے ہیں تو جناب لوگ ہار لے کے کھڑے ہوئے ہیں.
تو ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر تو یہ ایک تکریم کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. سامنے والے کو عزت افزائی کے لیے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں, صحیح. اور پھر طرح طرح کے ہار ہوتے ہیں. اور عام طور پر جہاں کچھ رشتہ داری کا معاملہ ہو, لین دین کا معاملہ ہو, تو پھر وہاں پیسے آ جاتے ہیں درمیان میں. تو جو آپ نے روزہ کشائی کی بات کی, تو یہاں چونکہ رشتہ دار ہی جمع ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار, بھائی بہن, تو اب وہ بچے کو ہار بنا دیے. جی. تو اب بچہ ان پیسوں کے ہار ہیں تو اس کا مالک بچہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بچہ اس کا مالک ہے. اب سوال کیا ہے آپ کا؟ اب تو دو سوال ہو گئے. جی جی. پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ جو ہار ہیں ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے. اب دوسرا سوال آپ نے قائم کیا کہ مالک بچہ ہو گیا تو اب کیا کریں. مالک بچہ ہو گیا, ظاہر بات ہے اب وہ جو ہار ہے وہ رکھیں گے تو فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ٹھیک ہے. کوئی استعمال تو ہوگا نا اس کا. جی. تو عام طور پر ہار استعمال میں آتے ہو بہت کم ہوتا ہے. کوئی بڑا ماہر آدمی ہو یا بہت احتیاط سے نوٹ الگ کر لیے جائیں تو وہ جو ہار ہے اس کا جو حالہ ہے وہ استعمال میں آ سکتا ہے. ٹھیک. یا اس ہار کو کہیں اور پہنایا جا سکتا ہے. تو ایک تو ہے کہ بھی اس ہار کو اگر آپ بیچنے جائیں گے, بعض اوقات ریسیل بھی ہو رہا ہوتا ہے. جی. اسی دکاندار کے پاس یا کسی بھی دکاندار کے پاس جا کے آپ بیچ سکتے ہیں. جی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پچھلا پیندا ہوتا ہے اس پر نام لکھ دیا گیا ہوتا ہے, وہ اس پہ ایک ورقہ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہار بھی بک رہا ہوتا ہے چونکہ ہار کی ویلیو ہے پلس اس پہ پیسے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ ہار بیچ رہے ہیں تو چونکہ اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں, ویسے تو نوٹ بھی ہیں اور نوٹ کے علاوہ چیز بھی ہے, لیکن اس میں بہرحال اس بات کو ضروری مطلب اس بات کو لازمی طور پر لیا جائے کہ پیسے کے بدلے لین دین کا معاملہ ہے تو ادھار نہ ہو. آپ نے ہار دیا اور اس کے بدلے پیسے لے لیے. اگرچہ کہ اس مسئلے میں تفصیل ہو سکتی ہے کہ ساتھ میں وہ ہار کا حالہ بھی ہے, لیکن اس کو ہم نہیں لے رہے. ٹھیک. اس کو ہم آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ ادھار نہیں کرنا ہے. صحیح. اور بچے کی ملکیت کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے جب بیچ دیا وہ ہار, جی. تو اب پیسے بچے کی ملکیت میں آئیں گے. ٹھیک. اب وہ جو بچے کی ملکیت میں آئیں گے تو بچے پر ہی خرچ ہوں گے. صحیح. یا اس کو محفوظ رکھا جائے اور بالغ ہونے کے بعد اس کو یوز کر سکتا ہے. ٹھیک. ٹھیک. مفتی صاحب کمی بیشی کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں. کمی بیشی کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 1000 روپے مالیت کے نوٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ خریدنے جائیں تو دکاندار 1200-1300 روپے کا دیتا ہے, صحیح. دیکھیے کمی بیشی کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں بشرط یہ کہ ادھار نہ ہو. ٹھیک ہے. ادھار نہیں ہونا چاہیے, ادھر رقم دیں ادھر ہار لیں, اس طریقے سے ہو جائے. ٹھیک. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے آج بھی بہت اچھی باتیں سیکھی. علم دین کا خزانہ ہاتھ ہوا. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت, احکام تجارت.